اور فعل ماضی کے 3 جیسے ناصرہ، علیمہ اور شاروفہ، تو 13 ہو گئے، اور 13 صورتوں سے پہلے ہی یہ 3 حروف آئے ہیں۔ حروف مقطعات میں 4 کے مجموعے 2 عدد ہیں، اور 5 کے مجموعے بھی 2 عدد ہیں، جیسے الف لام میم را 4 حرف، الف لام میم صاد، 5 کے مجموعے کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف۔ اس میں بتانا مقصد یہ تھا کہ رباعی اور خماسی کے وزن 2 ہوا کرتے ہیں، ایک اصلی جیسے جعفرن اور دوسرا سفرجلن، اور ایک ملحق جیسے قرددن اور حجن فلن۔ تو مقصود یہ ہے کہ جتنا انسان غور کرتا چلا جائے، یہ اللہ رب العزت کا ایسا کلام ہے کہ جس کے معارف انسان کے اوپر کھلتے چلے جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہ کوئی سمندر ہے کہ جس کی گہرائیوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن علماء نے ہم عوام الناس کو ایک ہی بات بتائی کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں، لہذا کفار کے لیے یہ چیلنج ہے کہ تم حروف سے کلام بنا سکتے ہو تو بنا کے دکھا دو۔ قیامت تک قرآن کا یہ چیلنج رہے گا، اور کوئی آدمی قرآن مجید کی ایک آیت جیسی کوئی آیت بھی نہیں بنا سکے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس صورت کے اندر 3 حرف استعمال ہوئے، الف لام اور را۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 3 حروف کیوں استعمال فرمائے؟ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لی، اور را سے مراد ربوبیہ، کہ ربوبیت میرے ہی لیے ہے۔ چونکہ اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت کا پورا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے بچپن میں ان کو ایک آزمائش میں ڈالا، اور پھر کیسے وہ کامیاب ہوئے، اور ان کو اللہ نے حکمت اور علم عطا فرمایا، پھر نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر ان کو تاج تخت ملا۔ تو یہ تربیت ہے نا ساری۔ تو چونکہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت سے متعلق پورا واقعہ تھا، اور جو مربی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھایا گیا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو چونکہ تربیت سے متعلقہ مضمون تھا، تو اللہ نے الف لام را حروف کو نازل کر کے بتا دیا کہ دیکھو اصل مربی تو میں ہوں، تم نے تربیت سیکھنی ہے تو میرے کلام سے تربیت پانا سیکھ لو۔ اس لیے الف لام اور را، بالخصوص اس آیت کے شروع میں یہ 3 حروف۔ آگے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ لو۔ اور یہ کتاب مبین کیوں کہلائی؟ اس لیے کہ حلال اور حرام کو واضح کرتی ہے، حدود اور احکام کو کھول دیتی ہے۔ کتاب مبین اس لیے بھی کی کہ یہودیوں کے دماغ کھل جائیں۔ کتاب نے سورہ یوسف، یعنی واقعہ سورہ یوسف کو اس طرح کھول کے بیان کیا کہ اب ان یہود کے پاس اس کی حقانیت اور اس کے کلام خدا ہونے کے ماننے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ قرآن مجید کے اور بھی کئی نام ہیں جو خود قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، یہ فرقان قرآن پاک کا نام ہے۔
انزل علی عبدہ الکتاب، کتاب بھی قرآن کا نام ہے، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کا لفظ استعمال ہوا، بل ہوا قرآن مجید انہ لکتاب عزیز انزلنا الیک نورا مبینا۔ یہ سب قرآن مجید کے مختلف نام ہیں جو استعمال ہوئے۔ عربین یعنی بلغتکم، بتانا مقصد یہ تھا کہ دیکھو یہ کسی اور زبان میں نازل نہیں ہوا کہ تم کہو جی ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمیں کیا پتا کیا باتیں ہیں، ہم نے تمہاری زبان میں تمہاری لغت میں اسی قرآن کو نازل کیا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم عربی سے 3 وجہ سے محبت کرو، ایک تو یہ کہ میری زبان عربی ہے، دوسرا قرآن مجید کی زبان عربی، اور تیسرا جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو اس 3 وجہ سے ہر بندے کو عربی سے محبت ہونی چاہیے۔ آج کل نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو انگریزی سے بہت محبت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس پر شاعر نے شعر لکھا، سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، یعنی جنت میں سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی۔ تو اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے انگلش زبان سیکھنے پہ ناز مت کریں، یہ ایک واسطے کی زبان ہے جس کا تعلق فقط اسی دنیا میں ہے۔ ہاں، عربی زبان کو سیکھنے کی تمنا کریں، کوشش کریں، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی زبان ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور پھر یہ جنت میں جنتیوں کی زبان ہوگی۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ اس زبان کو سیکھے تاکہ اللہ تعالی کے کلام کو سمجھ سکے۔ اچھا، بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں عربی نہیں پڑھائیں، بس ترجمہ پڑھا دیں۔ بھائی جب زبان نہیں سیکھیں گے تو ترجمہ کیسے جانیں گے؟ تو اس لیے عربی زبان سیکھنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ بچوں کو سکھانا شروع کر دیں تو بچے سیکھ جاتے ہیں۔ آخر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پشتو کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ ہی سکھاتے ہیں نا۔ ہم تو حیران ہوتے ہیں اتنی مشکل زبان بچے سیکھ جاتے ہیں، کیا الفاظ ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ بچے کو جو زبان سکھائیں وہ زبان بچے سیکھ جاتے ہیں۔ ہمارے بچے اگر عربی نہیں سیکھتے تو یہ قصور ماں باپ کا ہے۔ اگر خود نہیں سکھا سکتے تو چلو استاد کے پاس بھیجیں، اور اگر نہ خود سکھائیں گے نہ استاد کے پاس بھیجیں گے تو پھر غفلت کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اس لیے عربی زبان سیکھنا ہماری زندگی کا ایک شوق ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی قرآن مجید کو پڑھ سکیں اور سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ لعلکم تعقلون کے الفاظ اس لیے فرمائے کہ تاکہ تم سمجھ سکو۔ کیا معنی؟ کہ تاکہ تم ایمان لا سکو۔ یہ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ اس نے انسان کو عقل سے ایک طرف ہٹایا نہیں ہے کہ جی دین کو سیکھنے کے لیے عقل کو ایک طرف رکھ دو، نہیں۔ دین اسلام کی جتنی بھی باتیں ہیں عقل مند آدمی کو سمجھ آتی ہیں، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے۔ ہاں، عقل ہو مگر سلیم ہو، اگر عیار ہو جائے تو پھر تو سمجھنے کی نیت ہی نہیں۔ تو عقل سلیم اگر ہوگی تو اس کی دین کی ہر بات کے اندر معارف نظر آئیں گے، حکمت نظر آئے گی۔ اس لیے دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر لو فقط دین کو نہیں، شریعت کہتی ہے آنکھیں کھولو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو۔ انظروا الم ترا الم ترو، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ دین
اپنی پیروی کرنے والوں کو آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دے رہا. آنکھیں کھولو، دیکھو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور اسی اللہ کی بھیجی ہوئی یہ کتاب ہے. تم عقل سے کام لوگے اور آنکھ سے دیکھو گے تو تم جگہ جگہ پر اس مالک ملک کی نشانیوں کو اپنے سامنے پاؤ گے. چنانچہ اس واقعے کو سن کر واقعی کچھ لوگ ایمان لائے، جیسے ابن امین، عبداللہ ابن سلام اور ابو عتبہ یمانی. یہ تین حضرات اس واقعے کی تفصیلات کو سن کر عقل سلیم تھی، طبیعت کے اندر سچ کی تلاش تھی. اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اتارنے پر یہ یہود کے بڑے علماء تھے، اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. آگے ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر قصوں میں سے بہترین قصہ بیان فرماتے ہیں. قرآن کو احسن القصص کیوں کہا؟ اس میں بہت عبرت کی باتیں ہیں، سبق کی باتیں ہیں. چنانچہ اس میں امر بھی ہے، نہی بھی ہے. اس صورت کے اندر تذکر بھی ہے، تفکر بھی ہے، عتاب بھی ہے، حساب بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے، حیرت بھی ہے، حسرت بھی ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، لطافت بھی ہے، کثافت بھی ہے، حرام بھی کا علم بھی ہے اور حرام کا علم بھی ہے. یعنی اس ایک صورت میں یہ جتنے الفاظ بتائے ان سے متعلقہ مضامین ایک صورت کے اندر موجود ہیں، تو اس کو احسن القصص کہا. اور بعض نے فرمایا کہ احسن کا لفظ اللہ نے چند چیزوں کے لیے پہلے بھی استعمال فرمایا، جیسے انسان کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نہ پانی پہ تصویر بنا سکتا ہے، نہ آگ میں، نہ ہوا میں، تینوں پہ انسان تصویر نہیں بنا سکتا. اور اللہ نے تینوں سے تصویر بنائی، آگ سے جنوں کی، ہوا سے عیسیٰ علیہ السلام روح جو فرمایا، اور پانی سے اولاد آدم، پانی سے پیدا ہوا انسان. تو دیکھیے اللہ رب العزت وہ ذات ہے، کیونکہ اس نے تصویر بنا کر دکھا دی، فرمایا کہ دنیا کے مصورو ہم نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دین کو بھی احسن فرمایا گیا، اس لیے کہ پہلے تمام انبیاء پر جو چیزیں نازل ہوئیں اللہ رب العزت نے تمام کا مجموعہ دین اسلام میں عطا فرما دیا، لہذا یہ دین تمام ادیان سے احسن دین بن گیا. تو اس کے لیے بھی اللہ نے احسن کا لفظ استعمال فرمایا. حدیث میں مؤذن کی آواز کو تمام آوازوں سے احسن فرمایا گیا. اس کی کیا وجہ؟ کہ اللہ رب العزت کو یہ آواز بہت محبوب ہے کہ بندے اس کی کبریائی بیان کریں، اللہ اکبر. تو انبیاء، علماء، شہداء کے بعد مؤذن جنت میں سب سے زیادہ منور چہرے والے لوگ ہوں گے. ایک حدیث میں ہے کہ مؤذن کے لیے مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو مؤذن ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے محفوظ فرمائیں گے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے. تو معلوم ہوا کہ انسان کی شکل کے لیے بھی احسن کا لفظ، اور دین کے لیے بھی احسن کا لفظ، مؤذن کی اذان کے لیے بھی احسن کا لفظ، اور اس قصے کے لیے بھی احسن کا لفظ. تو مفسرین نے لکھا کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ صاحب قصہ بہت حسین تھے، اللہ رب العزت نے انہیں
صباحت عطا فرمائی تھی حسن میں، اور وہ اپنی مثال آپ تھے. لہذا چونکہ صاحب قصہ بہت حسین تھے، اس مناسبت سے اس کو احسن القصص فرمایا. اور بعد نے فرمایا کہ نہیں، یہ قصہ تمام کہانیوں اور قصوں سے زیادہ کامل ہے. چیز تبھی اچھی ہوتی ہے نا جب کامل ہو. تو اس قصے کے اندر دیکھیں کتنے مضامین ہیں. دین کے مضامین بھی ہیں اور دنیا کے بھی، سیرت کے بھی ہیں، سوانح کے بھی، رموز سیاست کے بھی ہیں اور حکومت کے بھی، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی ہیں، اور حسن اور عشق کی حشر سامانیاں بھی ہیں، اور زہد و تقوی کی دستگیری بھی، انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی، ملائکہ اور پرندوں کا تذکرہ بھی، جنوں اور انسانوں کا تذکرہ بھی، چوپایوں اور شیاطین کا تذکرہ بھی، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی، غربت کا تذکرہ بھی، امیری کا بھی، عزت کا تذکرہ بھی اور ذلت کا بھی، صبر کا تذکرہ بھی اور انسانوں کی مکاری کا تذکرہ بھی، اور نیک لوگوں کی نیکوکاری